الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت رسول پر مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات مدراس کے 7ویں لیکچر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پہلے لیکچرز کے اندر مولانا نے اس بات کو ثابت کیا کہ انسانیت کے لیے آئیڈیل شخصیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں، اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ مولانا نے اس لیکچر کے اندر یہ بیان کیا کہ پہلی جتنی بھی شریعتیں اور مذاہب تھے ان کی ساری تعلیمات پیغام محمدی کے اندر موجود ہیں۔ کسی شریعت میں مناجات تھیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں قانون کے اور انتظام کے متعلق احکامات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں مواعظ تھے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، احکامات ہوں، مواعظ ہوں، عبر ہوں، اور جو قانون کی باتیں ہوں، انتظام کی باتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر اور پیغام محمدی میں پائی جاتی ہیں۔ اور قرآن کے اندر ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو پہلے جتنی شریعتیں تھیں ان کے اندر کچھ احکامات تھے، پیغام محمدی کے اندر اس کی تکمیل ہو گئی۔ اسلام کا اور پیغام محمدی کا اور شریعت کا جتنی بھی شریعتیں تھیں ان کا ایک بنیادی عقیدہ توحید کا ہے۔ پیغام محمدی کے اندر توحید کی تکمیل کیسے ہوئی؟ پہلی شریعتوں اور مذاہب کے اندر انسان کو ایک حقیر چیز سمجھا گیا اور بتایا گیا، لیکن پیغام محمدی میں اور قرآن میں انسان کو اس کائنات کی سب سے عظیم تر مخلوق بتایا گیا۔ اسے مسجود ملائک کہا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت فضیلت دی، عزت دی، تکریم دی، اور کائنات کی ساری چیزیں وہ ساری کی ساری انسان کی خادم ہیں، چاہے آسمان ہوں، زمین ہو، اور جو ہے دریا ہوں، پہاڑ ہوں، ہر چیز وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی۔ تو پہلی چیز اس عقیدہ توحید نے آ کر انسانیت کو فضیلت دی اور کہا کہ ساری چیزیں حقیر ہیں، تیرا سر جو جھکے وہ صرف ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے، باقی کسی چیز کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ دوسری چیز جو عقیدہ توحید کے اندر بتائی گئی پیغام محمدی میں اور اس کے ذریعے عقیدہ توحید کی تکمیل ہوئی کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بے گناہ اور معصوم ہے، جبکہ پہلی شریعتوں اور مذاہب میں انسان کو گناہ گار سمجھا گیا اور بتایا گیا۔ انسان کو پیغام محمدی میں معصوم قرار دیا گیا۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا گیا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جبکہ ہندو مذاہب میں عقیدہ رکھا گیا تناسخ کا کہ انسان گناہ کی وجہ سے کسی دوسرے جنم میں آ جاتا ہے، پہلے کے گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس طرح کے مختلف عقیدے، اور یہ حتیٰ کہ عیسائیت کے اندر ہر انسان کو گناہ گار سمجھا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کی وجہ سے پیدائشی طور پر گناہ گار ہے انسان، جبکہ پیغام محمدی میں یہ بات نہیں۔ تیسری بات، انسانی مساوات۔ پہلے مذاہب کے اندر تفریق تھی،
اور چھوٹے اور بڑے کا تصور تھا، جبکہ پیغام محمدی کے اندر آ کر بتایا گیا کہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں اور سب انسانوں میں کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ دیگر شریعتوں کے اندر اپنی قوم کے علاوہ کسی اور کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا، جیسے یہود کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ سپیریئر ہیں، اس اعلیٰ ترین لوگ ہیں اس اللہ کی مخلوق میں، اور عیسائی جو ہے وہ ان کے اندر بھی اس طرح کے عقائد تھے، اور اسی طرح ہندو کے اندر یہ تھا کہ خاص قسم کے لوگ تھے جن کو اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے آ کر یہ کہا کہ سارے انسان برابر ہیں، اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، انبیاء تھے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسلام نے ایک آفاقی تصور دیا، سارے انسان برابر ہیں اور سب اقوام کے اور ہر قوم کا جو پیغمبر تھا وہ قابل احترام بھی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری بھی ہے۔ چوتھی بات جو توحید کے اندر پائی جاتی ہے پیغام محمدی میں، وہ یہ ہے کہ بندے اور اللہ کا، عبد اور معبود کا ڈائریکٹ تعلق ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں واسطے پائے جاتے تھے۔ یہود اپنی ایک خاص نسل کو سمجھتے تھے کہ اسی کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے۔ عیسائی جو ہے وہ اپنے پوپ اور پادریوں کو سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہندو جو ہے وہ اپنے خاص قسم کے لوگوں کو، برہمن خاص کو جو ہے نا وہ سمجھتے تھے یہ اعلیٰ مخلوق ہیں، ان کے ذریعے بات ہو سکتی، جبکہ اسلام نے آ کر کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جو بھی تم لوگ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو تم مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا۔ ہر انسان کو یہ بتایا کہ تمہارا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ پانچویں چیز جو پیغام محمدی کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے اندر افراط اور تفریط، گھٹانا اور بڑھانا پایا گیا، کہ عیسائیت نے اتنا جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ بڑھایا کہ اپنے پیغمبر کو اور اپنے پیشوا کو اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا، اور یہود کے اندر اتنی جو ہے وہ تفریط تھی، اتنا جو ہے وہ گھٹانا تھا کہ وہاں پر جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا، جو بھی، اس کے لیے کوئی شرط نہیں تھی، جبکہ اسلام نے آ کر بتایا کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، لیکن وہ معصوم ہوتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اسلام نے آ کر، پیغام محمدی نے آ کر عمل کی بھی تکمیل کی اور ایمان کی بھی تکمیل کی اور توحید کی بھی تکمیل کی۔ یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جن کے ذریعے اسلام نے اور پیغام محمدی نے عقیدہ توحید کی تکمیل کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔